آئیے تبلیغی جماعت پر غور کرتے ہیں۔ آج تبلیغی جماعت میں موجود خرابیاں تقریباً سب کو نظر آنے لگی اور سب کو تسلیم ہونے لگا ہے کہ ہاں اس میں خرابیاں موجود۔ اب یہ خرابیاں کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کن کی طرف سے آئی ہیں اور کس درجے کی ہیں، وہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اس میں اصل بیماری کیا ہے، اتنی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے آگے کے مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ وہ بیماری اور وہ عیب، وہ خرابی جس کو بنیاد کی اور اصل کی حیثیت حاصل ہے، جس کو جڑ کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ ترتیب دیا اس عنوان سے کہ تبلیغ کرنی ہے ہمیں۔ میں تبلیغ پر گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ جو طریقہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا، یعنی طرز تبلیغ، طریقہ تبلیغ۔ تبلیغ تو حکم شرعی ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے۔ یہاں بحث تبلیغ کی نہیں ہے، حکم تبلیغ کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کیا، اس طریقے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے طریقے تبلیغ پر تو ادھر سے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے مخالف ہے۔ ہم تبلیغ پر گفتگو ہی نہیں کر رہے، ہم اس طرز پر، اس طریق پر، اس ترتیب پر جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے اس پر گفتگو جاری ہے، جس میں 3 دن نکلنا ہے، 10 دن نکلنا ہے، 40 دن نکلنا ہے، 4 مہینہ نکلنا ہے، گشت ہے، مشورہ ہے، تفقد ہے، 6 باتیں ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، منتخب کی تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ترتیب دی ہیں، جس کو انہوں نے رواج دیا، اسی ترتیب اور طرز اور طریق کے بارے میں گفتگو۔ تو بنیادی غلطی، بنیادی خطا اور بنیادی مرض، بنیادی عیب یہ ہے کہ اس ترتیب اور اس طرز کو بہت اعلیٰ مقام دیا اپنے ذہن و دماغ میں کہ یہ ترتیب، یہ طرز بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ، افضل ہے، سب سے افضل ہے، اور مباح نہیں، مستحب نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، بلکہ فرض ہے۔ سب سے پہلا قدم جو ہے غلطی کا وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو خود ترتیب دیا ہے، نہ اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، نہ فقہا نے بیان کیا، نہ مجتہدین نے بیان کیا، نہ باضابطہ علماء کرام کی میٹنگ نے تیار کیا جو اس پر اجماع ہو۔ خود انہوں نے ایک ترتیب تیار کیا اور اس ترتیب کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ سوچ بنایا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، بہت عمدہ ہے، بہت افضل ہے اور فرض عین ہے۔ یہ بنیادی خطا ہے، یہ بنیادی غلطی کہ اس اپنے بنائے ہوئے کام کو، بنائی ہوئی ترتیب کو تمام عبادات پر، تمام طرق پر، تمام دینی شعبوں پر فوقیت دے دی۔ یہ پہلا کام ہے۔ چنانچہ ارشادات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تعلیم ہے طالبوں کے لیے اور تبلیغ ہے بے طلبوں کے لیے، تبلیغ ہے فرض اور ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ ارشادات میں حضرت نے لکھا۔
فرض عین ہے۔ اور حضرت جب تبلیغ کا نام لیتے ہیں تو حضرت کے یہاں تبلیغ سے مراد ان کا طریقہ تبلیغ ہوتا ہے، جگہ جگہ اس کی صراحتیں بھی موجود ہیں۔ اسی بلندی مقام کو بتانے کے لیے حضرت نے یہ بتایا، ملفوظات میں ہے کہ بعض حیثیات سے ہمارا یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ کام اگرچہ قتال نہیں لیکن قتال سے افضل ہے۔ وہی جو مفروضہ تیار کیا اسی مفروضے کی ترجمانی، اسی کام کے لیے یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی کام کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ فرمایا، مکتوبات میں بھی ہے، ارشادات میں بھی ہے، ملفوظات میں بھی ہے کہ ہر مرض کا علاج تبلیغ ہی ہے۔ ملفوظات میں تو یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آیا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز توڑ کر اس کو دعوت دوں گا، یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ اسی کام کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی مکتوبات میں لکھا کہ ایصال ثواب کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ اور اسی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سارے جملے، جن تمام جملوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ یہ کام سب سے افضل ہے۔ انہی جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے، یہ صحابہ والا کام ہے، اور یہی اصل کام ہے۔ یہ سارے جملے مکتوبات میں، ملفوظات میں، ارشادات میں موجود ہیں، اور یہ سب جملے صرف ایک غرض کی خاطر استعمال کیے گئے۔ وہ غرض کیا ہے؟ وہ غرض یہ ہے کہ اس کام کا افضل ہونا، اس کام کا سب سے عظیم ہونا، اس کام کا مرتبہ سب سے زیادہ ہونا لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ کوئی آدمی اس کاروبار کی جانب تیزی کے ساتھ جاتا ہے جس کاروبار کا فائدہ خوب بیان کیا جائے، جس میں نفع کی زیادہ امید دلائی جائے۔ تو جب ایک چیز کو ترتیب دینے کے بعد اس کا فائدہ اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا بلند بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بیان کردہ جتنے احکامات ہیں وہ سب پیچھے چلے گئے۔ عام پبلک تو عام پبلک ہوتی ہے، اس کے سامنے جس چیز کی رٹ لگائی جائے گی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، سنتے سنتے اس کے دماغ میں وہی بات بس جائے گی۔ عام آدمی تو بیچارہ عام آدمی ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے، اس کے اوپر عام آدمی اعتبار کرتے، بھروسہ کرتے، اور عام لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے وہ آدمی جو داڑھی ٹوپی میں ہے بظاہر عالم لگ رہا ہے، عالم ہو یا نہ ہو، جب وہ بار بار رات و دن صبح و شام یہی سنتا ہے کہ یہ کام سب سے افضل ہے، بہت افضل ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، اور انبیاء کرام اسی کام کے لیے آئے، رسول پاک علیہ السلام نے ساری زندگی یہی کیا، صحابہ کرام یہی کرتے تھے، صحابہ کرام جماعت میں جاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے لا محالہ کہ اس کام کی عظمت دل و دماغ میں ایسی اتر جائے گی کہ باقی سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ آپ کوئی بھی بیان سنیں، وہ بیان اس بات سے خالی نہ ہوگا کہ جس میں اس بات کی افضلیت اور اس کا مقام مرتبہ نہ بیان کیا جائے۔ کوئی بھی بیان اور کوئی بھی کتاب، تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے افراد کوئی بھی بیان کریں، ان کی کوئی بھی کتاب ہو،
وہ اس بات سے خالی نہ ہوگی، اس میں اس جانب سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔